علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم یوں اٹھا کر چلتے گویا بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ کی رفتار ایسی ہوتی کہ صحابہ کی کوشش سے آپ سے ملتے تھے، یعنی صحابہ کوشش کر کر آپ تک پہنچتے تھے۔ اتنی چال آپ کی جو ہے وہ تیز ہوتی تھی لیکن نرم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کی چال نہ تو کسی مسکین کی طرح ہوتی تھی نہ کسی سست رفتار شخص کی طرح ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں بے اعتدالیوں سے پاک تھے۔ آپ کے معمولات میں توازن تھا۔ فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے ذکر کرتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا، پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے، دن چڑھے گھر آتے اور دریافت کرتے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ بس برکت ہے، یعنی کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو روزے کی نیت کر لیتے۔ دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں مشغول رہتے، نماز ظہر ادا کرتے، دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے، نماز عصر کے بعد باری باری ازواج کے پاس جاتے، پھر اس زوجہ محترمہ کے پاس چلے جاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بتانی ہوتی۔ عموماً رات کا کھانا اسی وقت کھانا پسند فرماتے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سو جاتے۔ رات میں عشاء کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں تھا ان کو، اور سونے سے پہلے کے جو معمولات ہیں، وضو کرتے، پانی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیے جاتے۔ 3 سلائی سرما دونوں آنکھوں میں ڈالتے، تسبیحات اور معوذتین کی تلاوت کرتے، سونے سے پہلے دعائیں کرتے، دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر قبلہ رو ہو کر بستر پر لیٹ جاتے۔ اور خود کو سنوارنے کے معاملات بڑے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سر کے بال لٹکاتے تھے، پھر مانگ نکالتے تھے۔ آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سرما لگاتے تھے۔ ہر آنکھ میں سونے کے وقت 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی زندگی کے کچھ معاملات ہیں جس سے ہمیں خود سبق لینا ہے انشاءاللہ۔ میں بس پڑھ کر تھوڑا بہت بتا دیا کروں گی، باقی آپ سب نوٹ کریں اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔